السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی 76 آیتیں، 70 پر 6 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 91 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مختصر طور پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کی مکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ منافقوں کی سب سے بری عادت یہ تھی، جب بھی ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی اختلاف ہوتا، تو وہ اپنے اختلاف کو اللہ کے نبی کے پاس آ کر سلجھانے کے بجائے اپنے لوگوں کے پاس جا کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اے امت محمدیہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ہر اختلاف میں، ہر جھگڑے میں، اپنے جھگڑے کو تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تم کیا ہے اپنے جھگڑوں کو سالو کرو گے، یعنی اپنی اختلافات کو قرآن حدیث کی روشنی میں تم سالو کرنے کی کوشش کرو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات چاہے تمہیں پسند آن دے یا نہیں آن دے، تمہارے دل کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن تمہیں ہر حال میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ان سب کا دوست اللہ انہیں بنا دے گا۔ کب؟ جب دنیا میں نبی کی اطاعت کریں گے، سارے نبیوں کو اللہ ہمارا دوست بنا کر ان کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کا ہم پر ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، کب؟ جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ منافق جو ہے نا، منافقوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اتنی چھوٹی چیز، اتنی چھوٹی نصیحت جب ان کے سمجھ میں نہیں آئی، اپنے جھگڑوں کو اللہ کے نبی کے پاس سالو کرو بولے تو اتنا چھوٹا کام ہی چنو نہیں کرے، اگر اس کے مقابلے میں بڑی اطاعت کا اگر میں ان کو حکم دیتا، یعنی اپنی جانوں کو میرے لیے قتل کر دو، اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو بولے تو یہ لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، یہ آیت جنگ کا مقدمہ ہے، جنگ کا ایک انٹرو ہے، ایک ٹریزر ہے، بعد میں آگے ساری جنگ کا تذکرہ آنے والا ہے۔ آنے سے پہلے ایک الارم ہے، ایک انٹروڈکشن ہے۔ اللہ انڈائریکٹلی صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کے لیے تمہیں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے تو بلا جھجک اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ دوسرا، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تم سے کہا جائے تو بلا کسی تردد، بلا کسی چوں و چرا کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تمہیں کیا ہے اللہ کے لیے نکلنا پڑے گا، یعنی تمہیں ہجرت کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ کر دیا، جس کے بعد مکہ سے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنا پڑا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب صحابہ کرام 13 سال مکہ میں مظلومانہ زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین نے کہا 13 سال تک جنگ فرض نہیں کیا تھا، بس نماز کو اور کیا ہے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ اس کے بعد جیسی 13 سال کے بعد جب مدینہ چلے گئے صحابہ کرام، مدینہ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ کا حکم نازل کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو تم کیا ہے اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر لو، یعنی جنگ کے لیے جتنی بھی چیزیں لگتی ہیں ساری چیزیں کیا ہے خرید کر کے ساری چیزوں کا بندوبست کر لو۔ اس کے بعد فنفروا ثبات، گروپ میں نکلو یا پورے اکٹھے ایک ساتھ ہو کر نکلو جنگ کے لیے، یہ تمہاری چوائس ہے، سچویشن جیسی ڈیمانڈ ہے سچویشن کے حساب سے تم نکل سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ نکلنے کے وقت ایک بات نوٹ کرنا، تم میں ایک ایسا انسان بھی ہوگا جو ہمیشہ تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا،
اتنی تاخیر کرے گا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے اس کو جنگ کے لیے. جب جنگ کا فیصلہ سامنے آتا ہے، اگر برا فیصلہ ہوا تو گھر میں بیٹھ کو بڑا خوش ہوتا، اللہ کا خاص انعام مجھ پر ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ مجھے مصیبت سے بچا لیا. اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کیا ہے جانی مالی نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن میں ان سے پیچھے رہ گیا، سو میرے حق میں بہتر ہو گیا. اس کے مقابلے میں اگر صحابہ جنگ جیت کو آ جاتے، گھر میں بیٹھ کو افسوس کر لے کو بیٹھتا، کاش اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال غنیمت ملتا، میرا بھی کیا ہے بھلا ہو جاتا، میری لائف بھی سیٹل ہو جاتی. بس گھر میں بیٹھ کو یہ ساری چیزیں کرتا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو ایسے لوگوں کو پکڑا لے، ان کو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر انہیں چھوڑ دو. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا جیسی تم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے لیکن تمہارے کچھ بھائی وہیں پر رک گئے، کچھ عورتیں وہیں پر رک گئیں، کچھ بچے وہیں پر رک گئے، لیکن کفار مکہ انہیں چین سے جینے نہیں دے رہے ہیں، تو لہٰذا کیا تم اب بھی جنگ کرنے سے پیچھے رہ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے بھائیوں کو بچا کر، اپنی بہنوں کو بچا کر، اپنے بچوں کو بچا کر وہاں سے سیفلی مدینہ لے کر آؤ. اے بات سمجھ میں؟ تو اس آیت سے اللہ ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو ہمارا مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اینڈ آف دا ایپیسوڈ آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے، ایک غیر اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے. جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں نا، انہیں ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، بے جھجک ہو کو فلی کانفیڈنس کے ساتھ وہ لوگ لڑیں کیونکہ ان کا بیک سپورٹ اللہ رب العالمین ہے. لیکن جو کافر لڑتے ہیں اپنے غیر اللہ کے لیے، اپنی طاقت کو بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان کی ہر چال کیا ہے کمزور ہے. تو لہٰذا تمہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کل کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ تھا. چلیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں اللہ ہمیں کیا بولنا چاہتا ہے ہم اس کو سن کر سمجھ کر انشاءاللہ جو بھی پیغام ہمیں ملے گا اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 77. اللہ رب العالمین کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے الم تر الی الذین، اے نبی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھے، قیل لہم کفو، جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، جیسے ان پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ان میں کا ایک گروپ کہنے لگا اذا فریق منہم، ان میں کا ایک گروپ یخشون الناس، لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. وقالو، اور کہنے لگا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، ہم پر جنگ کو کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں اور تھوڑی مہلت کیوں نہیں دیا. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرا. ولا تظلمون فتیلا، تم لوگوں پر رتی برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی تم پر کیا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ. اللہ اس آیت میں کیا بولنا چاہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا 13 سال جب اللہ کے نبی بننے کے 13 سال تک مکہ میں رہے، مظلومانہ زندگی گزارتے رہے، صحابہ پر طرح طرح کی تکلیفیں لوگ دیتے رہے صحابہ اکرام کو. اللہ نے اس وقت تھوڑے صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مقابلہ کریں، ہم بھی جنگ کریں، لیکن اللہ نے کہا قیل لہم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی تم پر جنگ فرض نہیں ہوئی ہے، صبر کرو. پھر جیسی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین، جیسا کہ اس سے پہلے میں بولا تھا صحابہ کرام کو انڈائریکٹلی اللہ نے وہیں پر مائنڈ واش کر دیا ہے، تمہیں میرے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا بھی پڑے گا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا بھی پڑے گا میرے لیے. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہاں پر صحابہ کرام کو کیا بولا؟ ہجرت کرو، اپنے سارے کاروبار کو، گھر بار کو چھوڑ کر نکلو مدینہ. جیسے ہی مدینہ نکل گئے، تھوڑے صحابہ کرام مکہ ہی میں رک گئے تھے.
اپنے کچھ فیملی پرابلمس کی وجہ سے، کچھ ایشوز کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ صحابہ مدینہ پہنچ گئے تو جو مکہ میں رک گئے تھے نا، ان پر ٹارچر کیا کرتے تھے اہل مکہ، تو اللہ رب العالمین نے مدینے میں ان کے اوپر جنگ کو فرض کر دیا کہ دیکھو اب تمہیں ہجرت کر کو آ گئے، تمہاری اچھی خاصی یہاں پر ٹیم بن گئی، ایک طاقت بھی بن گئی تمہاری، اب تمہیں کیا ہے جنگ کرنا ہے، تمہیں اپنے دوستوں کو چھڑا کر وہاں سے تمہیں مدینہ لے کر آنا ہے۔ جیسے ہی جنگ فرض کر دی گئی تو کچھ کمزور ایمان والے جو صحابہ تھے یا بھی جو منافق تھے، ان کے دل میں ڈر آ گیا لوگوں کا، بھئی مکہ والے اتنے جنگجو، اتنے طاقتور، ہمیں کیسا جا کو ان سے جنگ کرنا، کیسا ان سے لڑنا، اپنی جانوں کو اب بھی ہمیں ان کے چنگل سے چھوڑا کو ذرا سکون کے سانس لیتے ہیں مدینے میں آ کو، اللہ کہیں کو اللہ اتنا جلدی جنگ فرض کر ڈالا، تھوڑی اور مہلت دینا تھا نا اللہ، تھوڑا اور ہمیں ذرا اچھی خاصی زندگی، تھوڑا سکون کی سانس لے کو تھوڑا اور اچھا اسٹیبل ہوتے تھے مدینہ میں، اس کے بعد جنگ فرض کرنا تھا۔ ایسا اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ دیکھو دنیا کی جو بھی چیز ہے نا بہت کم ہے، بہت کم ہے، چاہے وہ تکلیف ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ اچھی لائف ہو، چاہے وہ اچھی خاصی فیسلٹی ہو، جو بھی ہونا دنیا کی وہ بہت کم ہے، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ جو اللہ سے ڈرے بغیر لوگوں سے ڈر کے دنیا چاہنا وہ انسان بہت بڑا بد نصیب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ سے ڈر کر آخرت چاہنا وہ انسان بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے اور منافقوں کی ہمت کو اور ان کے حوصلے کو، ان کے ارادے کو اور اچھا، یعنی ان کے ارادے کو، ان کی ہمت کو اور بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی کو قائم کیا ہے کہ دیکھو دنیا جتنی بھی ملے نا اپنے مال و دولت کے ساتھ بہت کم ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی یہاں تک صحابہ کو بتا دیے کہ تم میں سے کا اگر کوئی انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈالے، انگلی ڈال کر نکالے تو جتنا پانی اس کی انگلی میں آئے گا وہی دنیا ہے، باقی سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ اب بتاؤ یہ تھوڑے سے پانی کے لیے اتنے بڑے سمندر کو کون سیکریفائس کرے گا؟ تو لہٰذا اتنی چھوٹی سی دنیا کے لیے اتنی بڑی آخرت کو کون سیکریفائس کرے گا، کون قربان کرے گا؟ دنیا ایک ٹیمپرری ہے، آخرت ایک پرماننٹ ہے، تو لہٰذا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو ٹیمپرری چیز کو پانے کے لیے پرماننٹ چیز کو سیکریفائس کر دے؟ اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو چند روزہ دنیا کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو قربان کر دے؟ تو جیسے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے یہ چیز بتائی، صحابہ کرام کے اندر ہمت بڑھ گئی، ان کے ارادے اور مضبوط ہو گئے، آخرت پر ان کا ایمان، اللہ پر ان کا بھروسہ اور اسٹرانگ ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے، دیکھو دنیا دنیا بول کو دنیا کے پیچھے پڑو نہ کو، جتنا بھی مال تمہیں دنیا کا ملا آخرت کے بدلے بہت کم ہے، نہیں ملا تو چلتا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے آخرت گما لیتے چوب کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 78 اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کر ہی رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ جا کر چھپ جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، جب بھی تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہر چیز چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو دونوں اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، آخر ایک کیسی قوم ہے لا یکادون یفقہون حدیثا، اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں سکی۔ اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے اس سے پہلے آیت میں، جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تو موت کے ڈر سے تھوڑے صحابہ کرام پیچھے ہٹ رہے تھے، تو اللہ کیا بولا؟ دیکھو بھئی جنگ سے موت کا کوئی کنیکشن نہیں، موت آنا بول کو اگر تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو مضبوط قلعوں میں جا کر، ایک سیف ہاؤس میں جا کر بھی اگر تم سیف ہو جاؤ، اگر تم محفوظ ہو جاؤ، تب بھی کہے تمہیں موت چھوڑنے والی نہیں ہے، موت آ کر ہی رہے گی۔ کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ موت کو نہ تاخیر سے لا سکے نہ جلدی لا سکے، موت اپنے ٹائم پر آنا ہے وہ آ جائے گی۔ تو
تو لہٰذا تمہیں موت کی وجہ سے جنگ کو سیکریفائس بالکل کرنے جاؤ نہ کو. ای بات سمجھ میں؟ اور صحابہ کرام کا ہمت بڑھ گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اللہ پر ان کا یقین اور بڑھ گیا. اس کے بعد تھوڑے منافق ٹائپ کے تھے نا، انہوں کیا بولتے تھے معلوم؟ جب بھی کوئی اچھائی ملتی تھی تو بولتا ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب بھی کوئی برائی ہوتی تھی تو بولتے یہ نبی کی طرف سے. یعنی جنگ اگر جیت جاتے تو کہتے کہ اللہ کا فضل تھا ہمیں جنگ جیت گئے، جنگ ہار جاتے تو بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کام آئی نہیں. تو اللہ کیا بولتا ہے؟ بھائی جنگ جو جیتے نا اس کی پلاننگ بھی اللہ کے نبی کرے سو، جنگ جو ہارے نا اس کی پلاننگ بھی اللہ کے نبی کرے سو. جیتے ٹائم پر پورا کریڈٹ اللہ کو دے کو، ہارے ٹائم پر پورا کریڈٹ نبی کو دے تو کیسا ہوتا بولو؟ میرا نبی جو بھی پلاننگ کرتا نا، ہماری پلاننگ ہی 36 ہو، میں جو پلاننگ میرے نبی کو بتاتا ہوں میرا نبی وہ پلاننگ کرتا تو لہٰذا دیکھو جو بھی ہو جنگ ہاریں دے جیتیں دے سارا کا سارا کیا کرتا پورا میں اوپر سے کر رہا ہوں. تو لہٰذا ساری پلاننگ میری ہے، میرے نبی کو کوئی دوش نہیں دے گا، میرے نبی کو کوئی بلیم نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتا دیا اور کہا فما لہؤلاء القوم، یہ کیسی قوم ہے آخر اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہیں سکی. اللہ رب العالمین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں ہم تمام کو یہی بول رہا ہے کہ تمہاری لائف میں جو بھی ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ان کی طرف جانے سے بہتر ہے اللہ سے اپنے پرابلم سالو کر لو. اللہ تو دیا ہے توچ لے لے. اے بات سمجھ میں؟ ان کے در پہ جا کو یہاں جھکو وہاں جھکو وہاں 3 راتاں گزار کو درگاہ میں جا بولتے ہیں نا، درگاہ میں 3 راتاں گزار کو کالا دھاگا ڈال لے کو آئے گا تو گلے میں پرابلم سالو. واہ واہ واہ. درگاہ میں سوئس والے پرابلم دیتی کہ جی تم نہ انہوں دیتے نہ انہوں لیتے، دینے والا انہیں لینے والا انہیں. تو لہٰذا جو بھی کرنا ہے اس سے کرا لو. ای بات سمجھ میں؟ بچ جاتے، ورنہ کیا ہے قیامت کے دن پکڑے جاتے. اب دیکھو اس کے بعد آیت نمبر 79 اللہ کہتا ہے ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اللہ کہتا ہے ما اصابك من حسنة فمن الله، تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک پیغمبر ایک میسنجر بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے لیے گواہ کے طور پر اللہ ہی کافی ہے. یعنی اللہ کیا بولنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر؟ اچھائی جو بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، برائی جو بھی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کا جو بھی آنے کا ریزن ہے نا وہ تمہارے کرتوت ہیں، وہ تمہارے اعمال ہیں. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر اچھا کرو گے تو اچھائی ملے گی، اگر برا کرو گے تو برائی ملے گی. میرا نبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بس میرا نبی ایک میسنجر ہے، ایک پیغامبر ہے، ایک پوسٹ مین بولتے، دیکھو یہاں کا پوسٹ لے کو وہاں پہنچانا. بس اللہ کے نبی ایسے ایک میسنجر ہے، اللہ کے میسج کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. اللہ بولتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے گواہ کے طور پر میں اکیلا ہی کافی ہوں. آپ نے میرے پیغام کو، میرے میسج کو ان تک 100% پہنچا دیا ہے. اس کے بعد کافر مانیں دے نہیں مانیں دے وہ ان کا قصور، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو یہاں پر تسلی دے رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 80، اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. اللہ اکبر. من یطع الرسول، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کیا، بات مانا، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی بات مانی. ومن تولا، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے اعراض کر لیا، ریجیکٹ کر دیا، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے ہیں، بس ایک رسول ہیں آپ، ان پر کوئی نگران، کوئی ذمہ دار نہیں ہیں آپ. اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ جو آپ کی بات مان لیا سو مان لیا، کامیاب ہو گیا. جو آپ کی بات نہیں مانا تو آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی، آپ کو ڈپریشن میں جانے کی، آپ کو دلی تکلیف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. بس آپ ایک پیغامبر ہیں، ایک میسنجر ہیں. آپ پیغام ان تک پہنچا دیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سٹارٹنگ میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا نا بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی بہت دل سے تکلیف محسوس کرتے تھے. ارے اتنی امن والی بات میں اس کو بتاتا ہوں، اتنی اچھی بات میں اس کو بتاتا ہوں، انہیں ماننے کے بجائے انکار کرتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اللہ وہی بولتا ہے قرآن میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا.
اے اللہ کے نبی کیا اتنی سی بات پر اتنا افسوس آپ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا تکلیف کیوں دے رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے؟ ارے بس آپ تو ایک میسنجر ہیں، آپ تو ایک پیغمبر ہیں، بس آپ کو ٹینشن لینے کی، آپ کو تکلیف محسوس کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ بس پہنچانے والے ہیں میسج۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہاں پر تسلی دے دی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو آگے آیت نمبر 81، اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے اطاعت کر لی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اے نبی جیسے ہی وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں رات میں اپنے گھروں میں وہ آپ کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں نا اللہ اس کو لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ رب العالمین ہی وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، اس اعتبار سے اللہ ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ کیا بولا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیا وہ اللہ کی بات مانا۔ تو یہ منافق کیا کرتے تھے؟ یہ آیت اترنے کے بعد ظاہری طور پر دن کے حصے میں آپ کو کیا بولتے تھے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے نبی ہم نے آپ کی اطاعت کر لی، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ اللہ کے نبی کو انفارم کر رہا ہے کیا کر کے؟ لیکن جیسے یہ لوگ تمہارے پاس سے اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا، رات میں بیٹھ کے جو باتیں بگاڑتے دیکھو اس میں تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں، تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ اے نبی یہ ساری پلاننگ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے آپ دل گھٹ کر لو نکو، آپ ڈسپوائنٹ ہو نکو۔ فاعرض عنہم، اگنور کر ڈالو ان کی باتوں کو، ایک کان سے سن کو ایک کان سے چھوڑ ڈالو۔ فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لو، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اے بس سمجھ میں، اللہ ان کی چالوں کو، ان کی دل کے رازوں کو کھول کھول کر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ میرا نبی دلی تکلیف محسوس نہ کرے۔ ارے دن کے حصے میں آپ کو میرے اوپر ایمان لے کر کو بولے، رات میں جا کو کافر ہو جاتے ہیں کیا؟ بعد میں معلوم ہونے سے بہتر ہے ابش میں تم نہ بتا ڈالتا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، تکلیف میں محسوس نہیں کرنا، تمہیں ڈسپوائنٹ نہیں ہو جانا تمہیں، اس لیے ابش میں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر ڈالتا ہوں۔ دیکھو ان کی عادت ایسی ہے، ان کی عادت ایسی ہے نہ بول کو تمہیں تکلیف میں بالکل پڑنے جاؤ نہ کو، تکلیف محسوس کرو نہ کو، چھوڑ ڈالو ان کو، اللہ کی ذات پر تم بھروسہ کرو۔ اب دیکھو آیت نمبر 82، اللہ کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ آخر قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا یہ قرآن، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ یہ لوگ جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں نا اے اللہ کے نبی، یہ کیوں کر رہے ہیں پلاننگ؟ کیونکہ یہ آپ کو سچا نہیں مانتے، آپ کو حقیقی نبی نہیں مانتے، اس لیے آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن کو غور سے پڑھ لیتے نا تو آپ کو سچا ماننے کے لیے یہی قرآن کافی تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ قرآن آپ کے اوپر اترا ہوا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک ہی اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے، تمہارے ہی اوپر اتارا گیا قرآن ہے۔ جب یہ اس میں غور کر کے پڑھ لیتے نا تو کبھی آپ کو جھوٹا نہیں مانتے۔ اس میں جتنی بھی غیب کی خبریں اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دی ہے نا، ساری کی ساری 100% صحیح ہے۔ کبھی قرآن ان کافروں کے بارے میں، ان منافقوں کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آپ کو دیا ہے نا، وہ کبھی انفارمیشن رانگ ثابت ہوئی ہی نہیں، ہمیشہ وہ انفارمیشن 100% صحیح ہوتی تھی۔ اگر یہ لوگ ان انفارمیشن کو پڑھ لیتے، ان خبروں کو پڑھ لیتے، تب بھی یہ لوگ آپ کو سچا نبی مان لیتے تھے۔ اور اس کی جو فصاحت، جو بلاغت، اس کی جو عربی ہم نے نازل کی ہے نا، ایسی عربی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اگر یہ اس کی عربی پر بھی غور کر لیتے نا، یہ آپ کو سچا مان لیتے تھے۔ لیکن کمی یہاں پر ان کے عقلوں میں ہے، یہ قرآن کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ تو لہٰذا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو دلی تکلیف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
آئی بات سمجھ میں؟ ان منافقوں کے کانٹیکسٹ میں اللہ ہمیں بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو غور سے سمجھ کر پڑھو، تمہارے اندر جو بھی کمی، جو بھی غلطیاں ہیں نا، باپ دادا کے طریقے جو بھی گھس گئے ہیں نا تمہارے اندر، سارے طریقے تمہارے دور ہو کر، غلط چیزیں ہٹ کر اچھی چیزیں تمہاری زندگی کے اندر آئیں گی۔ کب؟ جب تم قرآن کو غور سے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ میری یہ بات جن جن تک پہنچ رہی ہے، سارے لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری یہی گزارش ہے، یہی نویدن ہے کہ آپ لوگ قرآن کو غور سے پڑھیں، سمجھیں اور سامنے والوں کو بھی پڑھ کر سمجھانے کی آپ کوشش کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی لائف بھی سدھر جائے، وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 83، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ منافقوں کی ایک ایک چیز کو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، دیکھو ہمارے سامنے۔ وَإِذَا جَاءَهُم مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھو، اللہ کیا بولتا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب بھی کوئی خبر آتی، چاہے خوشی کی ہو چاہے غمی کی ہو، چاہے امن والی خبر ہو چاہے ڈر والی خبر ہو، اذاعوا به، یہ منافق کیا کرتے تھے؟ بغیر سوچے سمجھے اس کو پھیلا دیتے تھے، اس کو مشہور کر دیتے تھے، اس کو فیمس کر دیتے تھے، اس کو اسپلیڈ کر دیتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس خبر کو پھیلانے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتے، یا پھر صحابہ میں جو لیڈر تھے ان کے پاس لے کر جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اس خبر کی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، یہ اس کو پہچان لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی نا، تم میں سے بہت سارے لوگ، تھوڑے لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ شیطان کے متبع ہو جاتے، شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ منافقوں کی ایک بدتر علامت کیا تھی معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، ایک اچھی پوزیشن میں آئے، ایک اسٹیبل ہو گئے مدینے میں آ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً سریہ بھیجا کرتے تھے۔ پہلے آپ سمجھو سریہ اور غزوہ میں فرق کیا ہے۔ غزوہ بولتے ایسی جنگ کو جس میں اللہ کے نبی خود شامل ہو، سریہ بولتے ایسی جنگ کو جس میں اللہ کے نبی شامل نہ ہو، بس صحابہ کرام کو بھیج دیے ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی تھوڑے صحابہ کرام کو ایک ٹیم بنا کر بھیجتے تھے کہ آپ جاؤ ان سے لڑو، اس کے بعد آؤ، تو جب یہ سریہ جاتا تھا تو ان کی جو بھی خبر ملتی تھی نا، چاہے غلط رندے، سچے رندے، جھوٹے رندے، یہ منافق سب سے پہلے کیا پورے مدینے میں پھیلا ڈالتے تھے۔ اگر خوشی کی خبر ہے تو سارا مدینہ خوش ہو جاتا تھا، اگر ڈر کی خبر ہے تو سارا مدینہ ڈر جاتا تھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ جو خوشی کی خبر ہے وہ حقیقت میں خوشی نہیں تھی، کیا کی فیک نیوز تھی۔ جو غمی کی خبر ہے، جو ڈر کی خبر ہے، حقیقت میں وہ ڈر نہیں تھا، فیک خبر محسوس ہوئی۔ بعد میں ارے ہم نہ کیا معلوم تھا بھئی، انہیں بولیا تم نہ بول ڈالے وتچ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر سنی سنائی بات کو پورے مدینے میں پھیلا ڈالتے تھے یہودیاں، یہ منافقہ۔ آج ہمارے لوگ بھی کچھ ایسے چھے، کیا تو سنے تو بس سامنے والے کو پیٹ میں رکھ لیتے، نہیں پیٹ درد ہوتا شاید ان کو، کب الٹی کرنا بول کو رہتے، سامنے والے جا پورا جا کو بول ڈالتے اس کو۔ اسی وجہ سے آج ہمارے کئی گھرانے آج ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ بعد میں جا کو پتہ چلتا کہ وہ خبر غلط تھی، لیکن اس سے پہلے پورا اچھا خاصا خوشی کا گھرانہ کیا ہے بکھر جاتا ہے یہاں پر۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے کوئی بھی خبر آپ کو ملے دے، سامنے والے کو بولو نہ کو، جب تک کہ وہ خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے پر آپ کو یقین ہو جائے۔ اگر سچی خبر ہے تو جا کو بتاؤ، اگر جھوٹی خبر ہے تو وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز بیان کر دے جس کو وہ سنا ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے والا یہ جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی تحقیق کے اس بات سامنے والے کو بتا دیتا تھا۔ تو اللہ بولتا ہے ایسی بات بتانے سے بہتر کیا ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لو، ذرا بڑے بڑے لوگوں سے جا کو مشورہ کر کو معلوم کرو اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایسی چیزیں مجھے سننے کو ملتے ہیں، کیا یہ سچی کی جھوٹی کی کیا ہے، کہ پہلے معلوم کرنے کی کوشش کرو، بعد میں جا کو اس کو پھیلانا یا نہیں پھیلانا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے وہ۔
آئی بات سمجھ میں؟ یہ منافقوں کی عادت تھی کہ جو بھی بات سنتے تھے نا پیٹ میں رکھ لیتے نہیں تھے، سارے سامنے والے کو بتا ڈالتے تھے۔ تو ویسے آپ بنو نہ کو، ہر چیز کیا ہے دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ بتانے کی آپ کوشش کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ امید کہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بغیر کسی ریسرچ کے لوگ مکہ کے اندر، مدینے کے اندر ساری نیوز پھیلا ڈالتے تھے، بعد میں جب کو پتہ چلتا تھا وہ نیوز فیک تھی، وہ نیوز غلط تھی۔ اب اس کے بعد دیکھو آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 84، اللہ کہتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذین كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں لڑے، یا آپ پر لڑنا واجب ہے۔ لا تکلف الا نفسك، آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو جنگ کی ترغیب دو، آپ اس پر ابھارو۔ عسى اللہ ان يكف بأس الذین كفروا، یقیناً اللہ رب العالمین کیا ہے کافروں سے جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ رب العالمین سخت لڑائی والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا بولتا ہے اللہ رب العالمین؟ دیکھو یہ منافقوں کو عادت کو دیکھو، یہ منافقوں کی عادت دیکھ کر تمہارے ساتھ آندے نہیں آندے چھوڑ ڈالو۔ آتیم بول کو ویٹ بھی کرو نہ کو، نہیں آتیم بول کو دل میں تکلیف بھی محسوس کرو نہ کو، آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ۔ کوئی آندے نہیں آندے اکیلے جنگ کے لیے آپ نکل جاؤ، لیکن جو مومن ہے ان کو جنگ کی ترغیب دو۔ دیکھو جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ملتا، اچھی خاصی زندگی بن جاتی، دنیا سنور جاتی۔ اگر مرے تو شہید ہو گئے تو اللہ کے پاس اچھی خاصی زندگی تمہارا انتظار کر رہی۔ یہ ساری چیزیں بتا کر صحابہ کرام کو جنگ کے لیے ابھارو۔ اگر صحابہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آ گئے تو میجارٹی مائنارٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کافروں کی طاقت کو میں توڑ دوں گا، کافروں کو جنگ سے مجبور کر دوں گا۔ وہ کیا ہے جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کی جیت پکی ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو خوشخبری سنا دی۔ ای بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ منافق آپ کا ساتھ دیں دے نہیں دیں دے، ان کو آپ اگنور کر دو، چھوڑ ڈالو ان کو ان کی حالت پر۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا، اور بس صحابہ کرام جو بھی مخلص ہیں آپ ان کو ترغیب دے کر اپنے ساتھ جنگ میں لے کر چلو۔ اب دیکھو اس کے بعد آیت نمبر 85، اللہ کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو بھی انسان اگر اچھی چیز کی سفارش کرے گا اس اچھی چیز کا ثواب سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اگر کوئی بری چیز کی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو اس کی برائی کا گناہ بھی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ اس آیت میں کیا بولنا چاہتا ہے؟ اگر کوئی کسی انسان کو، لوگوں کو اچھی چیز کے لیے جمع کرتا ہے تو جمع کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کو بری چیز کے لیے، گناہ کے لیے جمع کرتا ہے تو جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے سب کا گناہ جمع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ انہیں اس آیت میں اللہ کے نبی جنگ کے لیے صحابہ کرام کو جمع کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کو اتار کر بیان کیا کہ اس کا ثواب نبی کو بھی ملے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی پیغام دیا کہ اگر تم کسی انسان کو اچھائی کے لیے جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی میٹنگ کر رہے ہیں اچھے پروگرام کے لیے، اس پروگرام کا ثواب جمع کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اگر کوئی کسی کو برائی کے لیے، کسی سنیما دیکھنے کے لیے، کسی فحش کام کرنے کے لیے، کسی غلط کام کرنے کے لیے اگر جمع کر رہا ہے تو جتنے بھی لوگ غلط کام کریں گے نا اس کا خامیازہ، اس کا گناہ برابر اس کو ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اے امت محمدیہ، دنیا میں جو بھی کام کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرو، اچھائی کے لیے جمع کرو، برائی کے لیے بالکل جمع نہ کرو۔ اے بات سمجھ میں؟ اسی کے مقابلے میں اور ایک پیغام، اگر کسی کی ریکویسٹ آپ کر رہے ہیں، کسی کے ریکمینڈ آپ کر رہے ہیں تو اچھی چیزوں میں ریکمینڈ کریں، اچھی چیزوں میں ریکویسٹ کریں، گناہ کے کاموں میں بالکل ریکویسٹ نہ کریں، گناہ کے کاموں کا بالکل ساتھ نہ دیں، ورنہ اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اے بات سمجھ میں؟ سچے کاموں میں ساتھ دیں، جھوٹے کاموں میں بالکل آپ ساتھ نہ دیں۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 86، اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب بھی کوئی تمہیں دعائیہ کلمات سنائے یا جب بھی کوئی تمہیں دعا دے،
فحیوا باحسن منہا، تم اس سے اچھی دعا ان کو دو، اور ردوہا، یا صرف اتنی ہی دعا دو جتنی انہوں نے آپ کو دعا دی ہے، وہی سینٹنس ریپیٹ کر دو جو سینٹنس انہوں نے دعا کا تمہارے سامنے ریپیٹ کیا تھا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ جنگ کے کانٹیکسٹ میں آیت اتار کر، اگر جب تم جنگ کر رہے ہو ایسی حالت میں کوئی سامنے سے تمہیں صلح کا پیغام دے، دیکھو بھی ہمیں جنگ کرنا نہیں چاہتے، اگر کوئی اچھائی سے آپ کے سامنے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے تو آپ کیا ہے، جنگ کو روک دو، اس اچھائی کو اپنا لو، ایک یہ معنی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے، اگر تم کسی کافر کو مار رہے ہو، وہ اسی حالت میں کیا ہے، تمہیں السلام علیکم یا سلامتی کی دعا تمہیں دے دے، تو تم اس کو یہ سمجھ کر قتل مت کرو کہ انہیں میرے سے بچنے کے واسطے مسلمان ہونے کا ڈھنگ کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ میرے مار سے بچنے کے واسطے انہیں مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے سمجھ کو، تمہیں اسے مارو نہ کو، جیسی دعا انہیں دیا ویسی دعا تمہیں بھی اسے دے ڈالو، چھوڑ ڈالو وہاں پر۔ اس کے دل کا حال تمہیں نہیں جانتے، اس کا دل کا حال اللہ جانتا ہے، تو اللہ کے اوپر چھوڑ کو اسے معاف کر ڈالو وہاں پر۔ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی عام معنی، جب بھی کوئی تمہیں راستے میں چلتے ہوئے سلام کرے تو تم اس سے اچھا سلام ان کو کرو، یعنی اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر تمہیں کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، کیونکہ اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو تم اس سے اچھی دعا، اس سے بڑھ کر دعا ان کو دو، ایک سینٹنس دو سینٹنس آپ بڑھا کر ان کو دعا دے دو، یہ دعا کا سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، بس ان کا جواب دے دو، اگر السلام علیکم کہے تم بھی وعلیکم السلام کہہ دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس میں ایک عام پیغام بھی ہے، ایک خاص پیغام بھی ہے، دونوں پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی جنگ کی حالت میں جو بچنے کے لیے جو دعا یا کلمہ آپ کو دیتا ہے اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، تو سو تم نہیں جانتے، اللہ اس کا حساب لے لیتا، تو لہٰذا تمہیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ کو آگے بڑھ جاؤ۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 87، اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ان قریب اللہ رب العالمین ضرور بالضرور اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا تم سب کو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر سچی بات کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ اللہ سب کو قیامت کے دن جمع کر کو ان کا حساب لیتا، سو تمہیں کیا ہے دنیا کے اندر ظاہری چیز کو دیکھ کو کیا ہے فیصلہ کرو، باطنی چیز اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو سو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ تمہیں، یہ بات سمجھ میں؟ بقیامت کے دن جمع کر لوں گا، سب کا حساب میں لوں گا، کیونکہ وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں دل کی نیت پر ہوتے ہیں، زبان کی بات پر نہیں ہوتے ہیں، لہذا تم دل کا حال نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تو لہذا ان کو اگنور کر دو، چھوڑ دو۔ یہ بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 88، اللہ کہتا ہے، یہاں سے منافقوں کی گروپ کو اللہ رب العالمین منافقوں کا تذکرہ کر رہا ہے، یہاں پر دیکھو غور سے سنو، اور یہ منافقوں کی جو عادت اللہ بیان کرتا ہے نا، وہ عادت اللہ کے لیے اپنے اندر لانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کہتا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم دو گروپ میں بڑھ گئے۔ ارے یار مسلمان ہو کو منافق کے لیے دو گروپوں میں بٹ کو لڑتے ہیں تمہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کو الٹا دیا ہے، ان کو پلٹا دیا ہے، ان کو بھیج دیا ہے وہاں سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ جس کو اللہ خود گمراہ کر دے کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دینا وہ ہرگز سیدھا راستہ پا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ کوشش میں تمہیں دو گروپوں میں بٹو نہ کو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جنگ احد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی جنگ احد کے لیے نکلے مدینہ سے تو درمیان میں جو منافقاں الگ ہو گئے نا، 300 منافق، ان لوگوں کو لے کر صحابہ میں دو گروپ بڑھ گئے۔ ایک گروپ کیا بولے، دھوکہ دڑی کے کیس ملا کو ان کو قتل کر دیں گے،
اور ایک گروپ کیا بولے ان کو قتل نہیں کریں گے. تو لہٰذا اللہ بولتا ہے بھئی ایک منافق کے لیے تمہیں مومن ہو کو آپس میں لڑتے ہیں. تو لہٰذا اس میں پیغام کیا ہے؟ مسلمانوں کو ایک پیغام یہ ہے کافروں کے بارے میں مسلمان آپس میں لڑ لینا نہیں کبھی بھی. آئی بات سمجھ میں؟ تمہارے دشمن کے بارے میں کبھی کہے تمہیں دوستاں آپس میں لڑو نہ کو، دوستاں پورے ایک ہو کو ان کے ساتھ ان کے مقابلے میں رہو. تمہیں دشمنوں کے لیے کبھی الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے مسلمان عادت کیا ہے معلوم؟ ہماری ان منافقوں کی طرح کافروں سے اچھی خاصی دوستی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے منہ پھرالے کو جاتے ہیں. کئی سارے گھرانے ایسے ہیں سگا بھائی رہتا انہیں، اس سے بات کرتا نہیں. سامنے جو کافر رہتا دیکھو 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا رہتا، اس سے دوستی نبھاتا ہے، یا اپنے خاص رشتہ داروں سے دشمنی نبھاتا ہے. اللہ بوجھ بولتا ہے یہ منافقوں کی عادت، یہ منافقوں کے لیے کافروں کے لیے کبھی اپنوں سے لڑو نہ کو، کبھی اپنوں سے دشمنی مول لو نہ کو. تو لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کبھی کافروں کے لیے آپس میں رشتہ داری ہماری قائم ہے نا، اسے توڑ لو نہ کو اللہ کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ آج جماعت کے نام پر انہوں اہل حدیث، انہوں سنی، انہوں حنفی بول کو مسلمان آپس میں بکھر گئے. وہ مسلمان کافروں کے ساتھ اتنا اچھا مل کو رہتے ہیں. ارے یار ہمارے مسلمانوں کے ساتھ مل کو نہیں رہ سکتے تمہیں؟ تو لہٰذا یہ آیت سننے کے بعد، یہ آیت کی تفسیر سننے کے بعد آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں منافقوں کی طرح، اللہ کے لیے اس کام کو ختم کر دیں، اس کو سٹاپ کر دیں. ان سے ظاہری دوستی تو نبھائیں لیکن دلی محبت آپ کو مسلمانوں سے ہونی چاہیے. ای بات سمجھ میں؟ تو اللہ بولتا ہے ان کے کرتوت کا میں کیا ہے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا. جنگ میں فائدہ بھی اٹھانے دیا نہیں. جنگ میں ان کو کیا ہے، شہید ہوتے تو اللہ کے پاس شہادت کا مرتبہ ملتا تھا، ان کو اللہ اس سے بھی محروم کر ڈالا منافقوں کو. اگر جنگ جیتتے تو مال غنیمت ملتا تھا، اس سے بھی محروم کر ڈالا اللہ ان کو. تو لہٰذا جو فیصلہ اللہ کرنا تھا کر ڈالا. جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر ڈالا اس کے بارے میں تمہیں کیوں لڑتے ہیں؟ یہاں پر کیوں دو گروپوں میں بٹتے ہیں تمہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا. تو لہٰذا اس آیت کے بیس پر ہمیں بھی پیغام ملتا ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 89، اللہ کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اللہ کیا بولتا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ کافر چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ اپنی طرح تمہیں بھی کافر بنا دیں. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، تو بھی کافر میں بھی کافر، تو بھی منافق میں بھی منافق. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، خبردار ان کو اپنا دوست نہیں بنانا. آئی بات سمجھ میں؟ ان کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں. فَإِن تَوَلَّوْهُمْ فَخُذُوهُمْ، اگر یہ انکار کر دیں ہجرت سے، فَخُذُوهُمْ، ان کو گرفتار کر لو، پکڑ لو. وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، چاہے حرم میں پاؤ چاہے کہاں بھی پاؤ، آپ ان کو قتل کر دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان سے کوئی نہ دوستی نبھائے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا. اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا؟ منافقوں کا ایک ایسا گروپ تھا جو مدینے سے باہر رہتا تھا. مدینے میں آ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی ایمان والے، بعد میں اپنے لوگوں کے پاس چلا جاتا تھا. اللہ کیا بولتا ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر کبھی بھروسہ کرو نہ کو. انہیں آزمانے کے لیے ان سے بولو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ جاؤ، ہمیں پورے مسلمانہ پورے مومن ایک جگہ ہے، ہمارا کیا ہے اصل گڑھ مدینہ ہے، تو آپ مدینے کو آ جاؤ. اللہ بولتا ہے اگر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو سمجھو وہ کافر ہیں. اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں، آپ ان کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کا حال آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے دل کا حال. اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کرام کو پرمیشن دے دی. اے بس سمجھ میں؟ وہ منافق جو مکے کے باہر مدینہ سے باہر رہتے تھے، اللہ بولے مدینے میں آ کو زندگی گزارو. اگر کوئی اس پر راضی ہو جائے، اگر تمہیں ان کے ایمان پر یقین ہو جائے تو آپ ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو. اگر وہ انکار کر دیں ہجرت سے تو آپ ان کو مار سکتے ہو. اس کے بعد دیکھو، ہو سکتا ہے ان تمہارے دوست بھی رہ سکتے ہو، لیکن دوستی بھی کون بھی نبھانا نہیں، میرا دوست ہی نہیں، میرا رشتہ دار ہی نہیں بول کو. اللہ خود تمہیں پرمیشن دیتا ہے دوستی بھی بھلا ڈالو، سب کچھ بھلا کو ان کو مارو تمہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، بعد میں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہو. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 90، اللہ کہتا ہے
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اللہ یہاں پر کیا بولتا ہے؟ إلا الذين يصلون، ان کافروں کو یعنی ان منافقوں کو مارو، لیکن ایک صورت میں نہیں مارنا. وہ کب؟ یصلون الی قوم بینکم، وہ جا کر ایسی قوم سے مل جائیں، ایسی قوم سے جا کر پناہ لے لیں، بینکم و بینہم میثاق، جس قوم کے جن کے اور تمہارے درمیان ایک کمٹمنٹ تھا. یعنی تم ایک ایسی قوم سے معاہدہ کر لیے، دیکھو بھائی ہمیں آپس میں لڑتے نہیں، اب لڑنا نہیں، اتنے سال تک ہمیں کیا ہے آپس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تمہیں اپنے گاؤں میں آرام سے رہو، ہمیں اپنے گاؤں میں آرام سے رہتے بول کو مسلمان جن سے کمٹمنٹ کر لیا رہتے نا، ایسے لوگوں کے پاس جا کر اگر یہ منافق پناہ لے لیے تو ان کو چھوڑ ڈالو، ان کو مارو نہ کو. او جاؤکم حصرت صدورہم، یا دوسری حالت کب؟ یا دوسری حالت میں انہیں نہیں مارنے کی دوسری حالت کیا ہے؟ یا پھر یہ دل تنگ کرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اور تم سے کہیں کہ دیکھو ہم آپ سے بھی نہیں لڑتے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑتے. اگر کوئی ایسا کہہ کر تم سے کہے تو ان کو بھی چھوڑو، مارو نہ کو، چھوڑ ڈالو ان کو بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کرتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ تم سے لڑتے ہیں لوگ، لیکن ایک کام کرو، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ تھلگ رہنے پر راضی ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگ لڑائی کرنے کے لیے نہ آئیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے ساتھ صلح کا ہاتھ آگے بڑھائیں، یعنی صلح کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو تم کیا ہے ان کو مارو نہ کو، ان کو چھوڑ دو. یعنی اللہ کیا بولے؟ سب سے پہلے ہجرت کا حکم دو ان کو، اگر ہجرت نہیں کرے تو تمہیں مار ڈالو. اس کے بعد 3 حالتیں اللہ بیان کرے جن کو نہیں مارنے کی. اگر وہ لوگ ہجرت کرنے سے انکار کر ڈالے، اگر تمہیں ان کو مارنے گئے تو وہ لوگ کیا ہے بھاگ کو جا کو تمہارے ان لوگوں کے پاس چھپ لیے جن سے تمہارا معاہدہ ہو کو تھا، ہمیں لڑتے نہیں تمہارے سے بول کو جو کمٹمنٹ کر لیا تھا نا تمہیں، اگر انہوں تو ان کے پاس چلے گئے تو بھی چھوڑ ڈالو. یا نہیں تمہارے پاس آپ کو مجبوری کی حالت میں آپ کو بولے دیکھو ہمیں آپ سے بھی نہیں لڑتے، ہمیں ہماری قوم والوں سے بھی نہیں لڑتے، بس ہمیں پیس شانتی چاہتے ہیں، سیکولر مائنڈ کی جو رہتے دیکھو ان کو بھی تمہیں چھوڑ ڈالو. اے بات سمجھ میں؟ کب چھوڑنا؟ سب سے پہلے انہوں تمہارے سے لڑنا نہیں. دوسری حالت کیا ہے؟ تمہارے سے کیا معاہدہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا. انہوں کیا کرنا؟ صلح کر لینا، دیکھو ہمیں بھی جیسا انہوں صلح کر لیے ہمیں بھی صلح کرتے ہیں، تمہارے سے ہمیں بھی لڑنے کی کوشش نہیں کرتے. اے بات سمجھ میں؟ اور تمہارے سے الگ تھلگ ہو کو رہنا، تمہارے لوگوں کو آپ کو اچکانا نہیں، انہوں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا. ایسی حالت میں تم کیا ہے ان کو چھوڑ سکتے ہو، ان کو بالکل مار نہیں سکتے. اب آخری آیت دیکھو آج کے ایپیسوڈ کی، اللہ رب العالمین اس میں بولتا ہے ایک اور ایک قسم کے منافقین، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اللہ کہتا ہے ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے ایک ایسی قوم کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم جو تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور ان کی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں، یعنی دونوں سے لڑنا نہیں چاہتے. کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، لیکن جیسے ہی وہ کسی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا تو وہ اس میں الٹا دیے جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اگر وہ تم سے الگ تھلگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہارے پاس صلح کا ہاتھ آگے نہ بڑھائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی تم سے نہ روکے، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے ایک واضح ایویڈنس بنا رہا ہے کہ تم ان کو کیا ہے قتل کرو، ان کو مار دو. یہاں پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. یعنی اللہ اس آیت میں کیا بولنا چاہتا ہے؟ آخر کی 3 آیتوں میں سب سے پہلے منافق جو مدینے سے باہر رہتے، دیکھو ان کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے یہاں پر. اگر وہ دن کے حصے میں آ کو تمہارے سے اطاعت کا وعدہ کرے، تمہارے اوپر ایمان لانے کا وعدہ کرے، تو تمہیں کیا ہے فوراً ان کی بات کے اوپر بھروسہ کرو نہ کو. ان کو ایک بات کیا بولو، دیکھو تمہیں تمہارے گھراں چھوڑ کو مدینے کو آ جاؤ. اگر وہ آنے پر راضی ہو گئے
آ کو اپنے درمیان ان کو بسا لو، اگر ان کو ان کے ایمان کے اوپر تم نہ یقین ہو گیا، ان کو دوست بھی تمہیں بنا سکتے۔ اگر انہوں اپنے گھر چھوڑ کو مدینہ ہجرت کرنے سے اگر انکار کر ڈالے تو لہٰذا تم کیا ہے، ان کو قتل کر سکتے ہو، ان کو دوست بھی نہیں بنانا، ان کی مدد بھی نہیں کرنا، ان کو ڈائریکٹ قتل کر ڈالنا، سب سے پہلے منافق۔ اس کے بعد یہ لوگ تمہارے سے ڈر کر کسی اور ایسی قوم کے پاس جا کو پناہ لے لیے جس قوم سے تمہارا معاہدہ تھا، دیکھو بھائی ہمیں تمہارے سے لڑتے نہیں، تمہیں ہمارے سے لڑنا نہیں، جس سے تمہیں کمٹمنٹ کر کو ہے، دیکھو معاہدہ کر کو، اگر یہ منافق ان کے پاس جا کو چھپ گئے تو بھی ان کو مارو نہ کو۔ سب سے پہلی یہ حالت۔ دوسری حالت کیا ہے، اگر یہ منافق خود تمہارے پاس آ کو سرنڈر کر کو، دیکھو بھائی ہمیں تمہارے سے بھی لڑتے نہیں، اپنی قوم کے ساتھ مل کو بھی ہمیں تمہارے سے مل کو اپنی قوم سے بھی لڑتے نہیں، ہم ایک الگ جگہ جا کو بس جاتے۔ اگر کوئی تم سے ایسا کہے اور اپنا ہاتھ صلح کے لیے آگے بڑھائے، دیکھو ہمیں بھی تم سے لڑتے نہیں، تمہیں بھی ہمارے سے لڑو نہ کو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بولتا ہے کہ تمہیں ان کو چھوڑ ڈالو، ان کو مارو نہ کو۔ تیسری حالت اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تیسرے ٹائپ کے منافق جو ہے، دیکھو ایک تو آگو تمہارے سامنے امن کا پیغام لے کو آتے، صلح کا پیغام لے کو آتے، اپنی قوم سے بھی صلح کر لیتے، لیکن جیسے ہی کافروں کی مسلمانوں سے جنگ چھڑتی، دیکھو سیدھا جاگو کافروں کی جنگ میں شامل ہو جاتے، اپنے دل سے شامل ہو جاتے اور تمہارے سے لڑتے۔ ایسے کافروں کو بھی بخشو نہ کو، تمہیں برابر ان کو پکڑ کو مار ڈالو۔ یا پھر تھوڑے ایسے رہتے جو چاہتے نہیں تمہارے سے لڑنا، لیکن وہ کافراں پریزر ڈال کو ان کو کیا ہے اپنی قوم میں شامل کر لیتے۔ ذرا آبزرو کرو ایسے لوگوں کو، انہوں تمہارے سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں جنگ کی حالت میں بھی، تو لہٰذا ان کو چھوڑ ڈالو۔ اگر انہوں بھی تم نہ مارنے کے لیے تلوار اٹھا کو آ گئے، ایسی حالت میں تمہیں بھی کیا ہے ان کو قتل کر سکتے۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ، ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا، مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا میرا نبی بس ایک پیغمبر ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں اچھائی برائی کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی تمہاری لائف میں اچھا ہو برا ہو یہ سب میری طرف سے ہوتا، اچھائی میری طرف سے، برائی کیا ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی، کیونکہ میں تمہارے اوپر ناحق ظلم نہیں کرتا، میں دھاگے کے برابر بھی میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، تو کیسا سوچ لیے تمہیں میں تم نہ برائی دے سکتا ہوں، تم نہ پریشانی دے سکتا ہوں بول کو۔ تو لہٰذا جو بھی پریشانی ہوتی نا تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ پریشانی آتی، وہ پریشانی بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ جب پریشانی آئی تو میں کیا گناہوں کو مٹا کو نیکیاں دیتا ہوں، تم نہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا جو بھی ہوتا میری طرف سے ہوتا، میرے نبی کو کوئی بلیم کرنے جاؤ نہ کو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی کہ دیکھو منافق دکھنے میں ایک جیسے رہتے لیکن کیا ہے اندر ایک جیسے رہتے، زبان پہ ایک دل میں ایک رکلے کو رہتے انہوں۔ میں ان کے دل کے حال کو تمہارے سامنے بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ فیوچر میں جب تمہیں خود اپنے آنکھیں سے دیکھ لیے ان کو تو اس وقت تم نہ دلی تکلیف نہیں ہونا۔ بات سمجھ میں؟ اس لیے پہلے ساری چیزیں کھول کھول کر میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرنے کے بجائے قرآن کو غور و فکر کر کو پڑھ لیتے، اللہ کے نبی کے خلاف کبھی پلاننگ نہیں کرتے، انہوں اللہ کے نبی کو سچا نبی مان کر ان پر ایمان لا سکتے تھے، لیکن ان کی بدنصیبی ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھے۔ اللہ ان کے کانٹیکسٹ میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو قرآن سے دور مت ہو جانا، قرآن کو پڑھو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، تب جا کر تمہارا ایمان اسٹرانگ ہوگا، دنیا سے تمہارا دل کٹ کر آخرت سے تمہارا دل جڑ جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اسی وقت پاسبل ہے، اسی وقت ممکن ہے جب تم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ منافق جو ہے نا 3 ٹائپ کے ہیں۔ یہ منافقوں کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک حربہ دیا کہ آپ خود ان سے کہہ دو کہ تم مسلمانوں کے علاقے میں آ جاؤ، اگر یہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں تھوڑے دن ان کا ایگزام لو، اس کے بعد جب تم نے 100% یقین ہو جائے کہ یہ منافق نہیں ہے اب مومن بن گیا ہے تو تمہیں ان کو اپنا دوست بنا سکتے، ادروائز اگر وہ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تم ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اگر وہ جا کر کسی ایسی قوم کے پاس پناہ لے لے جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ایسی حالت میں ان کو قتل مت کرو، یا پھر وہ لوگ خود مجبور ہو کر تمہارے سامنے آ کر سرنڈر کرتے ہوئے کہے کہ دیکھو ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم کے ساتھ مل کر بھی لڑنا نہیں چاہتے، ہم ایک الگ جگہ جا کو بسنا چاہتے ہیں، تو تم ان کو چھوڑ ڈالو۔ اگر یہی لوگ
جنگ کی حالت میں اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں، بخشو نہ کچھ، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر ڈالو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آج کے ایپیسوڈ کا مختصر سا خلاصہ تھا، امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا، اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہماری موت ہو اس دنیا سے، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔